رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الجزع من اعوان الزمان۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی پہ عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ جس تبدیلی کی امید کسی دوسرے سسٹم اور نظام سے نہیں کی جا سکتی۔ صحیح معنوں میں انسان کی شخصیت کا اچھا ہونا، خراب ہونا، ترقی کی طرف جانا، تنزلی یا نیچے کی طرف جانا، کامیاب ہونا، ناکام ہونا، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس روش کو اپنائے، کس نظام کو، کس سسٹم کو اپنائے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ اور اسی کو کہا گیا مذہب، کہ کس مذہب کو فالو کر رہا، اس کا مذہب کیا ہے۔ انسان اور بہت سامنے کی چیز ہے کہ جس راستے پہ چلے گا تو وہ راستہ جس مقصد تک پہنچائے گا، انسان اسی مقصد تک پہنچے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ راستہ کسی اور جگہ کا ہو، مقصد کچھ اور مل جائے۔ اسی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ سسٹم خراب ہو، غلط ہو اور نتیجے میں کامیابی مل جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عموماً جب انسان سسٹم کو فالو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جو صحیح سسٹم ہے اس میں بعض اوقات تھوڑی بہت مشکلات پیش آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، اور انسان نہیں چاہتا ہے کہ ہم ان مشکلات کو برداشت کریں۔ لہٰذا وہ روزمرہ کی ڈے ٹو ڈے کی لائف میں بھی چاہتا ہے کہ ہم بہت آرام سے ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ اس لیے وہ راستے کو چینج کر دیتا ہے، راستے کو بدل دیتا ہے۔ یہ صحیح سسٹم کے راستے کو چھوڑ کے جھوٹ، فریب، دھوکہ، فلاں اس راستے پہ چل کے پھر یہ امید یہ رکھتا ہے کہ ہم کو نتیجہ ملے وہ اچھے راستے والا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک شہر کے راستے پہ جا رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے شہر پہنچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ جو راستہ اس سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں، مثال دیں، بات واضح ہو۔ دو راستہ آپ کے سامنے ہے، ایک راستہ وہ ہے جس میں تھوڑا بہت گڈھا وڈھا بھی ہے، بریکر زیادہ ہیں، ریڈ لائٹ زیادہ ہے، سب کچھ۔ دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آپ کے مقصد پہ جو راستہ جا رہا ہے وہ یہ والا ہے جس میں گڈھے ہیں، بریکر ہے۔ ابھی آپ کس راستے پہ چلیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ گڈھا نہیں چاہیے، ہمیں بریکر نہیں چاہیے، ہمیں ریڈ لائٹ نہیں چاہیے، لہٰذا ہم کو اس راستے پہ جانا ہے۔ اور جب اس راستے پہ جائیں گے تو جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کہیں نہیں، ہمیں پہنچنا وہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، عملاً ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ راستہ وہ اپنا رہے ہیں اور منزل اس کی چاہ رہے ہیں۔ یہ
شاید یہ تمنا نادان اور چھوٹے بچے بھی نہ کریں. ان کو بھی جب راستہ معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سے اگر غلط راستے پہ جائیں کہیں نہیں وہاں مت جائیے, یہ راستہ ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اس نادان اور چھوٹے بچے سے بھی زیادہ پست یا غیر منطقی تمنا اور خواہش کرتے ہیں. ہمیں قربانیوں کا راستہ نہیں چاہیے, ہمیں امتحانات کا راستہ نہیں چاہیے, ہمیں مشکلات کا راستہ نہیں چاہیے, اور پھر اس کے بعد کامیابی. جبکہ ہماری تو تاریخ بھری ہوئی ہے, ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں. کوفے والوں نے امتحان کے راستے کو نہیں پسند کیا, مشکلات کے راستے کو نہیں پسند کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ کربلا والوں نے امتحان کے راستے کو پسند کیا, قربانیوں کے راستے کو پسند کیا, ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ راستے کے حساب سے انسان نتیجے تک پہنچتا ہے. تو یہی جو انسان راستہ اپنا رہا ہے, جس سسٹم کو اپنا رہا ہے, جس نظام کو فالو کر رہا ہے, اسی کا نام تقوی پروردگار ہے. کیونکہ یہ راستہ جسے ہم مذہب کہتے ہیں یہ در واقع الہی نظام کا نام ہے, اللہ کے نظام اور سسٹم کا نام. لہذا اگر انسان تقوی پروردگار کو اپناتا ہے, اللہ کے تقوی کو اپناتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ زندگی میں مشکلات ہو, امتحان دینا پڑے, قربانی دینی پڑے, پریشانیوں کو برداشت کرنا, لیکن نتیجہ اچھا ہوگا, نتیجہ اچھا ہوگا. اور اگر دنیا کی مشکلات کی وجہ سے انسان تقوی الہی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اچھے نتیجے کی امید نہ رکھے. ہو سکتا ہے کہ اپنی چال فریب کی وجہ سے دنیا کی واہواہی کو تو حاصل کر لے, لیکن اللہ کے نزدیک اجر نہیں حاصل کر سکتا. اللہ لوگوں کی نیتوں کی بنیاد پہ ان کو اجر دے گا. اللہ ہمارے دلوں سے واقف ہے, ہمارے ارادوں سے واقف ہے. لہٰذا کس ارادے سے ہم کیا کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ اللہ کے یہاں اجر. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول. آپ کو یاد ہے کہ مولا کا یہ جو کلمہ ہے اس میں 13 چھوٹے چھوٹے جملے, اور ہر جملے میں مولا نے ایک اہم اخلاقی نقطے کی طرف اشارہ کیا. آج ہم لوگ اس میں سے 8ویں جملے پہ گفتگو کریں گے. ارشاد فرماتے ہیں مولا, الجزع من اعوان الزمان. جزع کہتے ہیں بے تابی کو, بے قراری کو. انسان کو جب قرار نہیں آتا ہے, بے تاب ہوتا ہے. صبر کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے صبر. پچھلے ہفتے صبر پہ گفتگو ہوئی, اور واقعی عجیب بات ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے مولا نے مشورہ لینے اور نہ لینے دونوں پہ گفتگو کی تھی, دونوں پہلو سے, اسی طریقے سے اس میں بھی مولا نے ایک مرتبہ صبر کے لیے کہا, دوسری طرف سے جزع سے منع کیا. تو یہ خود اس کی تاکید ہے. جزع صبر کے مقابلے میں, صبر پہ بات ہوئی, کیسے, کہاں, کب, کتنا, وہ ساری چیزیں پیش کی گئی. جزع کہتے ہیں صبر کے مقابلے میں جب انسان بے قرار ہو جاتا ہے, صبر نہیں کرتا ہے. جہاں پہ اس کو صبر کرنا چاہیے وہاں صبر نہیں کرتا ہے, وہاں پہ بے قرار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, انسان بے تابی کا اظہار کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں جزع. امام فرماتے ہیں الجزع من اعوان الزمان. جزع زمانے, یا یوں کہا جائے کہ بے قراری, انسان کی بے تابی زمانے کی مددگار ثابت ہوتی ہے. زمانے کی مددگار سے مطلب کیا کہ انسان جس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ زمانہ گزرتا ہے اور وقت گزرتا ہے, ہر ایک کی زندگی ہے, ہر ایک کی اس میں, جہاں ایک طرف انسان کی ہر سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. یہ خود مولا کا قول بھی ہے. ایک سانس تصور کریں. اچھا, یہ ساری باتیں اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا, اور پھر ہم بھی گفتگو کریں تو یہ سوچ کے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. سننے والا بھی یہ سمجھے ہمارے لیے, یہ نہیں سمجھے کہ باقی کے لیے ہم الگ ہیں, کبھی بھی اس کا اثر نہیں ہوگا. ایک سانس لیں اور سوچیں کہ ہم نے ایک قدم موت کی طرف بڑھا دیا ہے, تو احساس ہوگا کہ موت
اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، یا پرابلم کہا جائے سب سے بڑی حکمت اللہ کی یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کتنے قدم باقی ہیں موت. ہو سکتا ہے کہ یہ سانس ہمارا آخری قدم، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، جو بھی سانس ابھی تو لے چکے، یہ ہو سکتا ہے کہ موت کی طرف آخری قدم. لہذا سامنے پردہ، ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، اور ہر سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. ایسی صورت میں جب انسان آہستہ آہستہ اس زمانے میں آگے بڑھتا ہے، دنیا میں آگے بڑھتا ہے اور حالات کو دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس یوں ہی بہت اچھی، نہیں، ہر ایک کے لیے مشکلات ہیں. نے اس سے پہلے ہی مثال دی کہ عموماً اس طرح کے لوگ کی جو لوگوں کے بارے میں دعا تعویذ اس طرح کی کام کرتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں آپ بہت مشکل، ہر ایک سے کہتے ہیں، اور یہ جملہ ہر ایک پہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے آپ پوچھیے. اگر وہ دل کی بات کہے تو ہر آدمی کہے گا نہیں فلاں مشکل ہے، کہ جو تو ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکل لگی رہتی ہے. اس کے پیچھے بھی گفتگو ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ پیش کریں گے کہ یہ مشکل کی حقیقت کیا ہے. بعض اوقات واقعی مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے مشکل لیکن مشکل نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات مشکل ہوتی تو ہے لیکن ہماری بنائی ہوئی مشکل ہوتی ہے. ہم خود اس مشکل کو بناتے ہیں، ہم خود اس مشکل کو پیدا کرتے ہیں اپنے لیے. انشاءاللہ کسی موقع پہ اللہ نے توفیق دی تو اس پہ گفتگو کریں گے. تو ظاہر ہر انسان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکل پیش آتی ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں. اب جب یہ مشکلات پیش آتی ہیں، مشکل پیش آتی ہے انسان کے سامنے، تو ایسی صورت میں کبھی انسان صبر کر کے، جیسا کہ اس سے پہلے مولانا نے فرمایا ہے، ان مشکلوں کو مار دیتا ہے، اور کبھی صبر نہیں کرتا ہے، بے تابی کا اظہار کر کے مشکل کے مقابلے میں خود کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یہ جو بے قراری ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ انسان کے صحت پہ، حتیٰ اس کی عمر پہ اثر ڈالتی. ممکن ہے کہ ایک آدمی جس کی عمر 70 سال ہو، اس کی بے تابی اور بے قراری کی وجہ سے شاید وہ آدھی عمر اپنی ختم کر لے، کم کر لے. اب یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بہت زیادہ پریشانیوں کو ذہن پہ لینا، اس کو بہت زیادہ سیریس لینا، اس سے انسان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. بیماری بہت ساری اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، بعض اوقات موت کی علت، اس کے سبب یہ چیزیں قرار پاتی ہیں. تو یہ جو بے قراری ہے صحت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ صرف صحت. جب انسان بے قرار ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے اس کی عقل نہیں کام کرتی. اب ایک مشکل ہے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے دماغ سوچے گا نا، دماغ پروگرامنگ کرے گا کہ ہم کہاں جائیں، کیا کریں. مشکل کی وجہ سے جب ہم بے قرار ہوئے، اپنے آپ کو بے تاب کیا یا غصے میں آئے، تو دماغ نے کام کرنا بند کر دیا یا کم کر دیا. تو جو بہترین حل ہم ڈھونڈ سکتے تھے، جس کی ہمارے اندر صلاحیت تھی، ہم نے خود اس صلاحیت کو لاک کر دیا. اور اس لائق نہیں ہے کہ جتنی صلاحیت ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم نے اپنی طاقت کو خود کم کر دیا. بے تابی کا نتیجہ ہے، بے قراری کا نتیجہ ہے. لہٰذا یہ بے تابی، بے قراری انسان کو مختلف حالات اور حوادث میں اس حد تک پریشان کرتی ہے کہ انسان صحت کے اعتبار سے اس میں اپنے آپ کو استقامت کے اعتبار سے، کہ یعنی مضبوطی سے اس کے مقابلے میں ڈٹا رہے، کھڑا رہے، انسان اپنے آپ کو کمزور بنا لیتا ہے. خود اپنے کو کمزور بناتا ہے. خود اپنے کو کمزور بنانا یعنی یہ کہ انسان مقابل میں اگر کوئی ہے یا مخالفت میں کوئی ہے، دشمن ہے، تو اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کے مقابلے میں اگر انسان صبر سے کام لیتا ہے تو سخت ترین حالات میں، جیسے اس سے پہلے ہوا کہ خود صبر جو ہے وہ اس سے جنگ کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ صبر ان چیزوں کو، حالات کو نارمل کرتا ہے. خود انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، کہ مضبوطی کے ساتھ وہ مشکلات کے سامنے کھڑا رہتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل آ کے چلی جاتی ہے، لیکن وہ صبر کی بنیاد پہ اپنے مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں.
ذرا سا بھی ان کی زندگی پہ، ان کے پروگرامنگ پہ، ان چیزوں پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف صبر مشکلات کو مارتا ہے، انسان کی ہیلپ کرتا ہے، وہیں دوسری طرف جو جزع ہے وہ حوادث کی ہیلپ کرتا ہے، یعنی بے تابی انسان کی، بے قراری، مشکلات کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اب یہ ہم طے کریں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت فاسٹ ریئیکشن، ایک اعتبار سے اچھی چیز ہے، لیکن اتنا فاسٹ نہ ہو کہ عقل نہ کام کرنے پائے، اتنا فاسٹ نہ ہو کہ ہم اپنی لمٹس کو کراس کر جائیں، اتنا فاسٹ نہ ہو کہ ہم حدود کو توڑ دیں، تجاوز کر جائیں۔ فاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مرحلے سے گزرے۔ مثلا ایک آدمی چھت سے اترا، آپ کہیں فلاں صاحب چھت سے بہت فاسٹ اترتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کود پڑیں گے؟ جو اس کا طریقہ ہے وہ تو اپنائیں گے نا، یا لفٹ سے اتریں گے، یا زینے سے بہت تیزی سے جائیں گے، اسپیڈ سے، راستے کو چھوڑ کے تو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فاسٹ جو بھی کسی چیز، کسی کام کو کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مرحلوں کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ جس طریقے سے چھت سے فاسٹ اترنے والا اگر کود پڑے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اسی طریقے سے حوادث کے مقابلے میں فاسٹ ریئیکشن دینے والا اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ہلاکت ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے انسان کو وہ شعور چاہیے کہ جو بہت ساری چیزوں کو جو پردے کے پیچھے ہیں اور جو نارمل آنکھ سے نہیں دکھتی، انسان اس کو سمجھ سکے، عقل کے ذریعے سے سمجھ سکے۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ مولا کائنات نے یا ائمہ اطہار نے اس مسئلے پہ مختلف جگہوں پہ گفتگو کی ہے، لہٰذا خود مولا کائنات کا جملہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے۔ خود کلمات قصار میں 189 والے نمبر کے جملے میں امام فرماتے ہیں کہ جو انسان صبر اور برداشت اس کو نجات نہیں دے سکتی تو جزع و بے تابی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یعنی کیا مطلب؟ صبر اور برداشت نجات کا ذریعہ و وسیلہ ہے، بے تابی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ایک حدیث میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت جلدی سے ہم صرف ترجمہ، ان 2-3 روایات ہیں، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر بلا و مصیبت سے پہلے اللہ نے صبر کو خلق نہیں کیا ہوتا تو یہ مومن بلا و مصیبت کے مقابلے میں اسی طریقے سے ٹوٹ جاتا جیسے انڈا پتھر سے ٹکرانے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے بلا و مصیبت سے پہلے صبر کو نہیں خلق کیا ہوتا تو یہ اثر ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف مادی اعتبار سے، نظام اور سسٹم کے اعتبار سے انسان جب صبر کرتا ہے تو اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے، وہیں معنوی اعتبار سے اللہ نے صبر کرنے پہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کا اہتمام کیا اور اعلان کیا، بتایا لوگوں کو۔ لہٰذا ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ بھی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ البتہ دوسری روایات میں انسان کے درجات کے بلند ہونے کے بارے میں کہا گیا، اور بے انتہا روایتیں ہیں۔ یہ ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن، کوئی ایک ایسا انسان کی جو با ایمان ہو، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اپنی قبر میں جاتا ہے، تھوڑا تصور کریں کہ قبر میں ہم تنہا لیٹے ہیں، اس وقت داہنے طرف اس کی نماز ہوگی، بائیں طرف اس کی زکوٰۃ ہوگی، دوسرے اعمال اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ایک وہیں پہ ایک گوشے میں صبر ہوگا۔ جب وہ 2 فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے تو یہ صبر ان اعمال سے کہے گا کہ اس کی ہیلپ کرو جواب دینے میں، اور جہاں تم ہیلپ نہیں کر پاؤ گے وہاں پہ ہم اس کی ہیلپ کریں گے۔ یہ صبر کا مقام ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔
اور سسٹم سے ہٹ کے، مانوی اعتبار سے ہٹ کے، یوں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر انسان جو ہے وہ صبر نہیں کرتا، جزا و بے قراری ہوتی ہے تو اس کی رسوائی بھی ہوتی ہے. کیونکہ انسان، جیسے کہ ہم نے جو شرائط بیان کی ہے، عقل نہیں کام کرتی ہے، جب بے تابی کے عالم میں ہوتا ہے، جلدی فیصلہ لیتا ہے، غلط فیصلے لیتا ہے، مناسب فیصلے نہیں ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ غیر عقلی ہوتا ہے، لاجک کے خلاف ہوتا ہے. لہذا حدیث یہ بھی صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں قلت الصبر فضیحۃ، جو انسان کم صبر سے کام لیتا ہے اس کی رسوائی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ انسان کو رسوائی نہ لگے، یہ اس کی پرابلم. یا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ محسوس نہ ہو یا بعد میں محسوس ہو، یہ اس کی پرابلم ہے. لیکن بہرحال صبر نہ کرنا یہ انسان کی رسوائی ہے، انسان کی ناکامی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے. بہرحال بات کو ختم کریں. امام نے اس سے پہلے والے جملے میں صبر کی بات کی اور اس جملے میں بے تابی سے منع کیا. یہ انسان کے پریکٹیکل لائف کی چیز ہے اور آئے دن پیش آتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں. مولا کائنات، ہم نے یہ بات بارہا اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مولا کائنات وہ مشکل کشا ہیں کہ جنہوں نے اپنی حکمتوں کے ذریعے سے اس سے پہلے کی مشکل ہم تک آئے مشکل کشائی کی. لہٰذا اگر مولا کے اس بتائے ہوئے نظام و سسٹم پہ ہم عمل کریں تو مشکلیں ہم تک آ ہی نہیں پائیں گی. جس کی سامنے مثال ہے، انسان صبر کرے گا، بے تابی سے بچے گا، تو امام نے یہ حکمت بتا کے ہم کو مشکلات سے محفوظ کر لیا، مشکلات سے ہم کو دور کر لیا. لہٰذا اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ائمہ کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو اور آسان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. وشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والماثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد
اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں پہلی مناسبت آنے والی 15 نومبر جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے ایک بہت اچھا کام یہ ہے کہ بہت سارے اہم کاموں کے لیے انہوں نے دن اور تاریخ کو معین کیا ہے۔ ظاہر یہ فلسفہ سب جانتے ہیں کہ دن و تاریخ معین کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ اس تاریخ میں اس کام کو کیا جائے، بلکہ اس تاریخ میں اگر ہم بھول چکے ہیں تو ہمیں یاد آ جائے اور جو بھی اس کام کے متعلق کمی ہے، نقص ہے، تو اس کو دور کرنے کی ہم پورے سال کی پروگرامنگ کریں۔ آنے والی 15 نومبر جو کہ ایک طرف سے بہت عظیم شخصیت علماء میں سے ایسی شخصیت کہ ان کے زمانے میں ان کی مثال نہیں تھی، بہت ہی بڑے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کہ جن کی تفسیر المیزان کے لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس تفسیر کو آنے والے وقت کے لوگ سمجھیں گے، یہ ان کا علمی معیار تھا۔ 15 نومبر کو ان کے اس دار فانی سے رخصت ہونے کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں اور اس مناسبت میں ایک دن بنایا گیا، مخصوص کیا گیا، اور اس دن کا نام رکھا گیا ہے روز کتاب اور کتاب خوانی۔ کتاب اور کتاب خوانی کا دن۔ کتاب خوانی مطلب کتاب کا پڑھنا، مطالعہ ایک اچھی عادت ہے کہ جو آہستہ آہستہ پوری دنیا سے اور بالخصوص ہماری قوم سے ختم ہو رہی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم لوگ تبلیغ کے آغاز کے زمانے میں گاؤں وغیرہ میں جاتے تھے تبلیغ کے لیے، تو ہر گاؤں میں عموماً گھروں میں لوگ ایسے ملتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کی یہ کتابیں ہیں اور ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اگر اس میں آپ کے کام کی، آپ طالب علم ہیں، آپ کے کام کی ہو تو آپ لے لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں کتاب، یا یوں کہا جائے کہ لائبریری کا، پرسنل لائبریری کا رواج تھا۔ ہر آدمی کے گھر میں اپنی چھوٹی موٹی لائبریری ہوتی تھی اور ہر آدمی کو کتاب پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو علمی اعتبار سے اچھا زمانہ تھا۔ یہ قوم پڑھی لکھی قوم تھی، دوسرے لوگ بات کرنا بھی جلدی سے ہمت نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کے بچوں نے وہ کتابیں بھی دیکھتے تھے تو واقعی معیاری کتابیں ہوتی تھیں، مذہب سے متعلق ہوتی تھیں، معیاری کتابیں ہوتی تھیں۔ آج واقعی وہ کتاب خوانی کا ماحول نہیں رہ گیا، کتاب پڑھنے کا، مطالعے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کاموں میں سے ایک اہم کام بنائیں، پر ڈے ایک ٹائم معین کریں کتاب پڑھنے کے لیے۔ جتنے سارے فضائل و کمالات علم کے ہیں کہ بھرے پڑے ہیں روایات میں، آیات و روایات میں، جتنے سارے فضائل و کمالات علم کے ہیں یہ سب کتاب سے ہی تو ملتے ہیں۔ کہاں سے ملیں گے یہ ہم کو؟ کتاب ایک بہترین وسیلہ ہے، ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا۔ ہر انسان کو اہل مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اور اہل بیت کے بیچ کا جو رشتہ ہے وہ صفات کا ہی تو رشتہ ہے نا، اور ان صفات میں اہم ترین جو صفت ہے وہ خود علم ہے۔ علم، تقوی، دینداری، یہی تو ہے۔ علم اہم، اگر علم نہیں تو باقی چیزیں کیسے؟ علم یعنی روشنی، جہالت یعنی اندھیرا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے، کیونکہ اندھیرے میں۔ ابھی اور بات ہے کہ اس کو روشنی سمجھنے لگے۔ وہ انسان کے پاس اگر علم ہے تو علم خود اس کو ایسی روشنی دیتا ہے کہ اگر ظاہری آنکھ نہ بھی ہو تب بھی وہ بہت کچھ دیکھتا ہے، کیونکہ اہل علم نے دنیا میں، معاشرے میں، خود یہی علامہ طباطبائی، امام خمینی، آج رہبر معظم اور دوسرے بہت سارے بزرگ علماء،
بہت ساری ایسی چیزیں یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ جو عموماً نارمل آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا. لہٰذا یہ کلچر کتاب خوانی کا، کتاب کے پڑھنے کا کلچر، اگر ہم لوگ اس کو دوبارہ زندہ کریں تو یہ قوم ترقی کی طرف جائے گی، کمال کی طرف جائے گی. ابھی کہیں پہ ایک تصویر دیکھی ہم نے سوشل میڈیا پہ، کسی جگہ پہ شاید کتابوں کی نمائش بھی ہے. بہت سارے ملکوں میں اپنے یہاں بھی لگتی ہے کتابوں کی نمائش، انڈیا میں بھی لگتی ہے، دہلی میں لگتی ہے انٹرنیشنل، شاید بامبے میں بھی کوئی ہے، ہمیں بہت زیادہ یاد نہیں آ رہا، لیکن دہلی کا ہمیں یاد ہے. دوسرے ملکوں میں بھی لگتی ہے کتابوں کی نمائش. ظاہراً کہیں کی نمائش کا ایک فوٹو تھا، لیکن وہاں پہ کتابیں یوں ہی زمین پہ کپڑے بچھا کے اس پہ رکھی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے نوٹ لگا ہوا تھا کہ ولو یہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے لیکن آسمان تک پرواز کی طاقت رکھتی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. لہٰذا کتاب پڑھنے کا کلچر ہمارے یہاں رائج ہونا چاہیے کہ یہ کلچر ہم کو کمال تک پہنچاتا ہے. دوسرا موضوع موجودہ جو حالات ہیں اور اسلام کے نظام کو لے کے ایران میں جو خلفشار اور مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس کو لے کے مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کے نمائندے جو کہ قم میں ہیں، ان کا یہ بہت ہی خوبصورت بیان آیا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوے، جو پرابلمز دکھ رہی ہیں، یہ ہرگز عوام کی نہیں ہے، یہ پبلک کی طرف سے نہیں ہے، یہ کچھ لفنگے ہیں، آوارہ لوگوں کا کام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ عوام ایسی نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کس دشمن کے آلائے کار ہیں. آلائے کار سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کام لیتا ہے نا، یہ بھی آلائے کار ہے، یہ بھی آلائے کار ہے، جس کے ذریعے سے وہ مقصد کیا ہے، کس مقصد میں اس کو ذریعہ بنائے اور وسیلہ بنائے. یہ ہر آدمی مان رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ عوامی حالات نہیں ہیں. یہ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ خود مثلاً جو حجاب کو بہانہ بنا کے اتنا پروٹیسٹ اور اتنی ساری چیزیں بظاہر دکھا رہے ہیں، اس کی مخالفت میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، پورا میڈیا اس کو پھیلاتا ہے. حجاب کی حمایت میں اس سے کہیں زیادہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی نہیں دکھاتا اس کو، کوئی نہیں دکھاتا. الحمدللہ عوام اتنی بیدار ہے کہ جس طرح کے حملے ہونے لگتے ہیں، عوام اس کے مقابلے میں آ کے دفاعی اعتبار سے حکمت عملی کو اپناتی ہے اور اپنا ریئیکشن دکھاتی ہے. لیکن بہرحال یہ ساری جو مشکلات ہیں، جو مستقل طور پہ دشمن کی، یہ آج نئی کوشش نہیں ہے، مسلسل کچھ نہ کچھ کوشش چل رہی ہے، کئی اعتبار سے چل رہی ہے. بہت سارے نگیٹو پروپیگنڈے، بہت ساری سازشیں. اگر مثلا بیٹھ کے اس کی فہرست تیار کی جائے تو ایک طولانی فہرست ہے کہ جو اس نظام کے مقابلے میں ہے، جو دشمن کر رہا ہے. اور بات ہے کہ ہر مرتبہ دشمن ناکام بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو ذلیل ہونے میں مزہ آتا ہے، پھر ایک نئی تیاری سے آتا ہے. اس مرتبہ بھی تقریباً ذلیل ہی ہو رہا ہے، اور بھی بہت جلدی وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لیکن بہرحال یہ ساری جو پابندیاں ہیں، یہ جو فساد کو پھیلایا جا رہا ہے، مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ان سارے ظاہر فری میں تو نہیں ہوتا ہی ہے. ان ساری چیزوں کے لیے مین پاور چاہیے، اچھا خاصا بجٹ اس کے لیے خرچ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دشمن نہیں چاہتا ہے کہ تشیع ترقی کرے، اور اگر دشمن نہیں چاہتا ہے کہ شیعہ ترقی کرے تو چونکہ ایران ایک ملک ہے منظم اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہاں پہ یہ چیزیں ہم کو بڑے پیمانے پہ دکھ رہی ہیں، اور وہاں کی حکومت اس طرح کا اہتمام کر رہی ہے کہ بہت سی چیزیں کھل کے سامنے بھی آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ کی جو ایران میں نہیں ہے، یا وہ مسلمان جو ایران سے باہر ہیں، ایران میں نہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے محفوظ ہیں. بعنوان قوم یہ مسئلہ ہم تک بھی پہنچتا ہے. دشمن نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں، دشمن نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں. فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ ایک نظام عملی ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو شیعت کا اصل نظام ہے اس سے الگ تو نہیں.
شیعت میں کوئی کمی اور زیادتی تو نہیں ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ دشمن کیوں پریشان ہے اور کیوں ہاتھ پہ مار رہا ہے، کیوں اتنا زیادہ مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ ان سارے معاملات کو ختم کر دے. ایسے میں ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں. دشمن کی جو بھی پروگرامنگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، رچی جا سکتی ہیں. وہ زمانہ گیا کہ ہم یہ کہہ کے بات کو ٹال دیتے ہیں کہ امریکہ کو ہم سے کیا پرابلم، اسرائیل کو ہم سے کیا پرابلم. آدمی آنکھ بند کر لے اور کہے گھر میں چور نہیں آیا، تو اس کے آنکھ بند کرنے سے چور کا نقصان کم نہیں ہو جائے گا. بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے، جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آنکھ بند کر لیتے. اب کوئی انسان خود اپنے نقصان کے لیے آنکھ بند کر لے تو یہ اس کی حماقت ہے نا. نقصان سے انکار کرنا، خاص کر کے اس زمانے میں جب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. ابھی وہ زمانہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خلاف کس طرح کی سازشیں، کون سی پرابلمز ہمارے مقابلے میں کریٹ کی جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں وہ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں کہ جو ہمیں آسانی سے محسوس ہو جائیں. ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ جب تک ہم اس کو محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں، تب تک تو اچھا خاصا کام کر چکی ہوتی. اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دقت نظر کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم دیکھیں اور ساتھ میں خود ہم اپنی جو قوم کی تعمیر کی کوشش ہے اس کو آگے بڑھائیں. ہمارے پاس لانگ ٹرم پروگرام ہونا چاہیے. قوم کی کامیابی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. حد اقل وہ مسائل کی جو ہمارے کامن مسائل ہیں اس میں ہم متحد ہوں، متفق ہوں، مل کے ایک سٹینڈ لیں. آپسی اختلافات کو دور کریں، نظر انداز کریں، یا اگر وہ اختلافات باقی بھی رہتے ہیں تب بھی جو کامن چیزیں ہیں اس میں متحد ہوں، متفق ہوں. آج دیکھیں آپ جو بحرین کے الیکشن کے حالات، ابھی اسرائیل میں پھر مزید حملہ ہوا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں اور بالخصوص تشیعوں کے خلاف جو ایک پوری فضا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے. آدمی کب تک اس سے کہاں تک انکار کر سکتا ہے؟ اور انکار کرنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی. تیسری چیز بہت جلدی سے آخر میں بیان کریں، اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا لیکن شاید بعض لوگوں کے لیے بات واضح نہیں تھی اور کئی لوگوں نے کہا، اور مزید اس پہ گفتگو کی ضرورت بھی ہے. لہذا دونوں جہت سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ہماری قوم کے 4 عظیم علماء، مولانا اختر عباس جون صاحب، مولانا تقی رضا عابدی صاحب، مولانا غلام حسین متو صاحب اور مولانا غلام محمد مہدی خان صاحب، ان 4 علماء کے خلاف FIR کیا گیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ کام بامبے میں ہوا ہے. FIR کرنے والے کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں سے متفق نہیں ہے، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی. عجیب بات ہے، ایک جاہل انسان ہے، بھی جاہل انسان آ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ علماء غلط بیانی کریں. جاہل انسان، کتنا پڑھا ہے تم نے، کہاں پڑھا ہے، تمہارا دین سے کیا وابستگی ہے تمہاری، حتیٰ خود تمہارے اندر کتنا دین ہے، کتنے دیندار ہو تم. یہ ساری چیزیں خود کوشچن ہیں. کیسے تم انگلی اٹھا سکتے ہو، کیسے تم سوال کر سکتے ہو؟ جہاں یہ پورا معاملہ ایک طرف سے خود FIR کرنے والے کی حماقت اور بے دینی کی دلیل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیوقوفی یہی ہے، حماقت ہے، بے دین ہے وہ کہ جو اس کام کو انجام دے رہا ہے. وہیں دوسری طرف یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کے پاس اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں، جو لوگ بھی اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ جس شکل میں ہو، چاہے وہ جس عنوان سے ہوں، چاہے وہ جس اعتبار سے ہوں، ان کے پاس کوئی علمی اور منطقی جواب نہیں تھا. کیونکہ جب انسان کے پاس علمی اور منطقی جواب ہوتا ہے تو انسان پھر اس راستے سے نہیں آتا ہے. علمی اعتبار سے جواب دیتا ہے انسان، منطقی لاجک کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. اگر ایک نظریہ، ایک بات سامنے آئی ہے، آپ اہل علم ہیں، آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے، آپ مقابلے میں آ کے اس پہ جواب دیجیے.
جواب نہ دینا اور نہ دے کے ایک دوسرے راستے کو اپنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پہلے یہ ثابت کر دیا کہ علمی اعتبار سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بات پرفیکٹ ہے. مشکل صرف اتنی ہے کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے. خب آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو اپنی ناپسندیدگی کو یا پسندیدگی کو قوم کے اوپر کیوں لاد رہے ہیں آپ؟ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی جگہ بیٹھیے اپنی لے کے، لیکن دوسروں کے اوپر کیوں لاد رہے ہیں؟ کیوں آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کی پسند کے مطابق ہوں؟ آپ کی پسند تو معیار نہیں بن سکتی ہے. اس سلسلے میں جہاں ہم اس پورے قضیے کی اور اس پورے معاملے کی مذمت کرتے ہیں، وہیں پہ اس سلسلے میں ہم اپنی حکومت، خاص کر کے بامبے پولیس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگرچہ بامبے پولیس جہاں ایک طرف واقعی اتنی مہارت سے وہ کام کرتی ہے کہ بامبے جیسے وسیع شہر کو، کہ جو اتنی گھنی آبادی والا ہے، جس کو مینیج کرنا واقعی ایک اہم کام ہے، مشکل کام، اس کو آپ اتنی خوبصورتی سے مینیج کرتے ہیں. آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو، بڑے بڑے پروگرام ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے مواقع آئے کہ مثلا 2 مذہب کے پروگرام ایک ساتھ ہو گئے، تہوار ہوئے، انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو مینیج کیا، بہت اچھے طریقے سے. لیکن ایک ایسے معاملے میں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایک ایسے ہی سڑک چھاپ انسان اٹھ کے آتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ FIR کرنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں بھی اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کہیں کہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، مذہبی اعتبار سے اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، اور اس نے آ کے الزام لگایا، FIR کیا، اور آپ نے اس FIR کو قبول کر لیا. یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کر رہی ہیں. جہاں پہ ایک طرف آپ کی اتنی مہارت ہے، وہاں پہ اتنی بڑی نادانی. یعنی ایک عام انسان آ کے ہمارے سسٹم کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو استعمال ہونے دیا. یہ بات تھوڑا سا سمجھ سے باہر کی ہے کہ اتنی آسانی سے کس طریقے سے بامبے پولیس نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. ممبئی پولیس سے یہ توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو استعمال ہوا نا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے اندر واقعی کوئی دلیل ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے. بہرحال یہ کچھ جاہلوں کے کہنے کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ بہت عجیب مسئلہ ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے پہ جو بھی ہمارا موقف ہے، جو بھی ہماری نظر ہے، ہم اس کو ظاہر کریں. جو بھی ہماری نظر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے حمایت ہی کریں علماء کی، نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہوا ہے تو آپ وہ کریں، لیکن اگر یہ بھی لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، ظلم ہے علماء، تو بولیں. آپ سوشل میڈیا پہ بولیں، جو بھی ایک قانونی طریقہ ہے، لیگل طریقہ ہے، بولیں. خاموش رہنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ ایک جاہل انسان کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بولا، کتنا زیادہ بول گیا. آپ اپنی لیمٹ کے اندر تو بولیں، جو آپ کی لیمٹ ہے اس حد تک تو بولیں. لہٰذا اور ہر انسان کو حق ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے بولنے کا حق ہے. لہٰذا ہم بولیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور لوگ کس طرف جانا چاہیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار لا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بار لا ہمارے مرحومین کو بخش دیں. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار لا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیں. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھیں، بار لا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار لا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.